کشمیر کے پہلگام مقام پر 22 اپریل کی دوپہر کو بھارتی سمے کے مطابق ایک خوفناک ٹیررسٹ اٹیک ہوا جس میں ٹورسٹ کو نشانہ بنایا گیا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان کو ہندو جان کر مارا گیا، اور ایک خاتون نے پی ٹی آئی کو یعنی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو یہ تک بتایا کہ اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم تمہارے شوہر کو مار رہے ہیں، تمہیں نہیں مار رہے، اور یہ پیغام مودی کو دینا۔ پرائم منسٹر مودی اس موقع پر جب یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا سعودی عرب کے وزٹ پہ تھے۔ اسی موقع پہ جے ڈی وینس بھارت کے وزٹ پر ہیں، اور اب ان ٹیررسٹ کی تلاش جاری ہے۔ ایز آف ناؤ جب میں یہ ولاگ تیار کر رہا ہوں، ٹیوزڈے ایوننگ کو ہمارے کینیڈین سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق شام کے 7 بجے، اس وقت تک ان کی تلاش جاری ہے، اور ہو سکتا اگلے کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں ان کو پکڑ لیا جائے۔ تو وہ ٹیررسٹ جنہوں نے ایک لیڈی کو پیغام دیا کہ ہم تمہارے ہسبینڈ کو کیوں مار رہے ہیں، کہ ہم مودی کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مودی جی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، بھارت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ ٹیررسٹ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ ہیں۔ کیا وہ ٹیررسٹ کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو وہ پیغام کہاں سے لائے ہیں؟ پاکستان سے لائے ہیں؟ کس طرح کے اسلامک مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے لائے ہیں؟ کیونکہ سعودی عرب نے تو اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے، یو اے ای نے کنڈیم کیا ہے۔ تو ابھی تک ایک گروپ نے رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کر لی، انہوں نے کہا جی ہم نے کروایا۔ وہ ریزسٹنس فرنٹ کے نام سے گروپ جانا جاتا ہے، اور اس ریزسٹنس فرنٹ نامی گروپ کے تانے بانے ہیں پاکستان کے مسٹر حافظ محمد سعید اور ان کی آرگنائزیشن کے ساتھ۔ اب حافظ سعید کے جو کرتوت ہیں وہ ہم سب پاس میں جانتے ہیں، اور ان کے پیچھے، حافظ سعید کے پیچھے اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے پاکستان کی ریاست ہے۔ اور اگر یہ تانے بانے ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا بھارت کوئی بڑا ایکشن پاکستان کے خلاف کرے گا؟ کیونکہ یہ ٹیررسٹ ایکٹ بہت بڑا ایکٹ ہے۔ یہ پلوامہ ایکٹ کے بعد، یعنی پلوامہ اٹیک کے بعد دوسرا بڑا اٹیک ہے، یعنی 2019 کے بعد کشمیر میں اس لیول کا یہ اٹیک ہے جس لیول کے اٹیک پہلے بھی ہوتے رہے۔ سن 2000 میں غالباً ہندو یاتریوں پر ایک خوفناک اٹیک ہوا تھا۔ تو کیا اس وقت کے جو حالات ہیں وہ پاکستان افورڈ کرتا ہے کسی قسم کی جنگ کرنا؟ اور کیا بھارت کوئی سرجیکل سٹرائک والا کام کرے گا، یا جس طرح پرائم منسٹر مودی نے اب اپنے وزٹ کو کٹ کر کے جو وہ سعودی عرب کا کر رہے تھے، اب بھارت پہنچنے کا اعلان کیا تھا، اور شاید وہ 2-1 گھنٹوں میں بھارت پہنچ بھی جائیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اب یہ حالات کس طرف جاتے نظر آتے ہیں؟ کیا کوئی بڑی جنگ ہوگی، یا سرجیکل سٹرائکس والی جنگ ہوگی، یا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ پہلے جب بھی پاکستان کی طرف سے ٹیررزم ہوئی، دنیا نے دونوں دیشوں کو روک دیا اور کہا کہ نہیں، بس آپ دونوں نیوکلیئر دیش ہیں، جنگ سے بچیے۔ پھر پرائم منسٹر نریندر مودی نے سرجیکل سٹرائکس کی 2019 میں، اس سے پہلے بھی سرجیکل سٹرائکس کی۔ تو ان سرجیکل سٹرائکس پر بھی دنیا نے اپنا ریاکشن یہی دکھایا کہ جی آپ دونوں دیش چپ چاپ طریقے سے بیٹھ جائیے۔ لیکن اب کی بار یہ جو ٹیررزم ہے، جس کے بارے میں پرائم منسٹر مودی اور بھارت کی سرکار اوپر تلے کہتی چلی آ رہی ہے کہ یہ ٹیررزم اب نہ کیجیے۔ اگر اب آپ نے ٹیررزم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسپانسر کی، فیسیلیٹیٹ کی، تو ہم بڑا ایکشن لیں گے۔ تو کیا اب اس بڑے ایکشن کا کہیں وقت تو نہیں آ گیا؟ کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اس طرح کی ٹیررزم
ہوم گرون ٹیررسٹ نہیں کر سکتے. اس طرح کا میسج ہوم گرون ٹیررسٹ نہیں دے سکتے. اس کے پیچھے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, کوئی امپورٹنٹ پاورز ہیں, اور اگر ہم ان امپورٹنٹ پاورز کی بات کریں تو وہ آف کورس وہ پاکستان کے اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بنتے ہیں. تو بھارت کیسے اتنے بڑے ٹیررسٹ ایکٹ کو اب اگنور کرے گا؟ اسی لیے تو پرائم منسٹر مودی سعودی عرب سے واپس آئے ہیں امیجیٹلی اپنے دورے کو شارٹ کر کے. تو اب وہ کیا ایکشن لیں گے اور دنیا کس طرح بھارت کا ساتھ دے گی یا کس طرح بھارت کا ساتھ نہیں دے گی, بھارت کو کام ڈاؤن ہونے کو کہے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا اس بار بھارت کا ساتھ نہیں دے گی, کیونکہ یو اے ای نے بھی ساتھ دینے کی بات کی ہے, سعودی عرب نے بھی ساتھ دینے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان ٹیررسٹوں سے نپٹنے کے لیے ہماری پوری مدد آپ کو حاصل ہوگی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا وہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لکھا, وہ میں ان کا جو ٹویٹ ہے یہاں سکرین پہ آپ کے ساتھ ساجھا کرتا ہوں, اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ڈیپلی ڈسٹربنگ نیوز آؤٹ آف کشمیر. The United States stands strong with India against terrorism. We pray for the souls of those lost and for the recovery of the injured. Prime Minister Modi and the incredible people of India have our full support and deepest sympathies. Our hearts are with you all. چھوٹا سا سوشل میڈیا کا یہ پوسٹ ہے ان فیو لائنز میں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پوزیشن کو بالکل کلیئر کر دیا. یہی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین نے بھی کی. میں چاہتا ہوں کہ ان کے شبدوں میں کیرولین نے جو آج ہی اپنی پریس بریفنگ کے دوران اس پہ بات کی, میں چاہتا ہوں کہ وہ شبد بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں. And it's in regards to the terrorist attack that took place in India earlier today. The president has been briefed by the National Security Advisor, and he's being kept up to speed as more facts are learned. What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular tourist location in South Kashmir. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly can to express his heartfelt condolences for those lost. And our prayers are with those injured and our nation's support for our ally India. These types of horrific events by terrorists are why those of us who work for peace and stability in the world continue our missions. تو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت اپسیٹ ہیں اور امریکہ اس قسم کی ٹیررزم کو برداشت نہیں کرے گا. پھر ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے ہی موقع ملے گا پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بات کریں گے اس ایشوز پہ, اپنی کنڈولینسز جو ہے اوور ٹیلیفونک چیٹ شیئر کریں گے, اور امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. تو اگر کسی قسم کے ڈانڈے پاکستان کے ساتھ یہ ثابت ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل وقت ہے, کیونکہ میں نے پیچھے بھی اپنے انٹریکٹیو لائیو ڈسکشن میں اور اپنے شو میں بھی کہا ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے جس طرح کا ہوا, جس طرح آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہندوؤں کو اس ٹیررسٹ اٹیک کے دوران, پھر ان کے اوپر حملے ہوئے. ایک لیڈی نے بتایا کہ اس کو یہ ٹیررسٹ کہہ کے گئے کہ اپنے ہسبینڈ کو, ہم تمہارے ہسبینڈ کو مار رہے ہیں, تمہیں چھوڑ رہے ہیں, اور مودی کو میسج دینا. کیا میسج ہے؟ اب مودی جی تک ٹیررزم کا یہ میسج تو پہنچا ہے. اب اس کا میسج مودی جی نے یہ دیا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان کلپریٹس کو. ادھر سعودی عرب میں جہاں پرائم منسٹر مودی ملنے گئے تھے محمد بن سلمان سے, وہ اپنی میل ملاقات اور دورہ وزٹ کو بیچ میں چھوڑ کے وہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا کہ I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray
that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. Those behind this heinous act will be brought to justice. اب یہ باتیں پرائم منسٹر مودی نے بھی کہیں. وہ واپس بھارت آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں, اور اگر وہ واپس جیسا کہ اطلاع ملی ہے آ رہے ہیں, آ چکے ہیں, تو پھر وہ اتنا امپورٹنٹ وزٹ اگر ادھورا چھوڑ کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے بھارت کی سرکار کی, بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی, بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کی, کہ ان کو کوئی بڑا ایکشن لینا ہے. اور بڑا ایکشن وہ کیا ہوگا؟ اگر آف کورس یہ ٹیررسٹ اٹیک جو ہے, یہ جیسا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ بالکل ہوم گرون قسم کا نہیں ہے. یہ ویل پلانڈ ہے. اس کے پیچھے جہادی نیٹ ورک ہے, اور وہ جہادی نیٹ ورک آبویسلی پاکستان لنکڈ ہے. اور اس ساری سچویشن میں پھر جب سعودی عرب, جہاں سے پرائم منسٹر مودی کو آنا پڑا, وہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ اپسیٹ ہیں. اسی لیے بھارت کے ایمبیسڈر ٹو سعودی عربیہ سہیل اعجاز خان ہیں, انہوں نے جو بات میڈیا بریفنگ میں کہی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. As I said, the recent terror attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that he can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism, and we continue to work together. تو سعودی ہز ہائنس محمد بن سلمان کے جو کنسرن ہیں وہ بھی آپ نے سن لیے بھارت کے ایمبیسڈر سہیل اعجاز خان کی زبانی. اور یو اے ای نے بھی بڑا سخت بیان دیا, دنیا کے بہت سارے دیشوں نے سخت بیان دیا. تو اگر اس ٹیررسٹ اٹیک کے تانے بانے جا کے پاکستان کے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر سے ملتے ہیں تو پھر واقعی مجھے صاف لگتا ہے کہ ایک خطرناک قسم کی جنگ بھارت اور پاکستان کے بیچ چھڑ سکتی ہے. ابھی تو ان ٹیررسٹ کی تلاش جاری ہے, اور جیسے ہی وہ ٹیررسٹ ملے اور اگر وہ زندہ پکڑے گئے تو وہ ٹیررسٹ بھی کچھ نہ کچھ بکیں گے. اور اس کے علاوہ بھی ٹیررسٹ جس حالت میں بھی پکڑے گئے, بھارت کی ایجنسیاں اور انٹرنیشنل ایجنسیاں بھی اس سارے معاملے کی تہ تک تو پہنچ جائیں گی. اور یہ بات اپیرنٹلی بالکل کلیئر دکھتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک کوئی ایک دم سے نہیں ہوا, کوئی ایک دم سے 2-4 جہادی لوگوں کا کام نہیں تھا. اس کے پیچھے اسٹیٹ ایکٹرز یا نان اسٹیٹ ایکٹرز موجود تھے اور ہیں, اور وہ اسٹیٹ ایکٹرز ایبسولوٹلی اگر نکلے یا ایون نان اسٹیٹ ایکٹرز نکلے تو وہ پاکستان سے نکلیں گے, کہیں اور سے نہیں نکلیں گے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.